السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا اسلامیات جماعت دہم کا لیکچر نمبر 7 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے الجزء الاول الدرس الثانی جیم آیات 41 تا 52 41 to 52۔ تو ہمارے آج کے اس ٹاپک میں حسب معمول 7 پوائنٹ ہیں: تلاوت آیات، ترجمہ آیات، الکلمات و تراکیب، رسول اللہ کا مقام و منصب، طلاق کا خاص حکم، رسول اللہ کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط اور پھر آخر میں ہوم ورک۔ تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں تلاوت آیات کی طرف۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اپنے پاس آپ اپنی کتاب لیں۔ میرے پاس جو کتاب اس کا صفحہ 72 ہے، سورۃ الاحزاب الدرس الثانی جیم آیات 41 تا 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، نذکروا، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، ذکرن، یاد کرنا، کثیرن، بہت زیادہ، وسبحوہ، اور اسی کی تسبیح بیان کرو، بکرتن، صبح کو، واصیلن، اور شام کو۔ هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی ذات ہے، یصلی علیکم، جو رحمت بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہے مومنوں کے لیے رحیماً، مہربان۔ تحیتہم، اس کا تحفہ دعا ہے، یوم اس دن، تحیتہم، ان لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے تحفہ دعا ہے،
یوم اس دن یلقونہ جب وہ ملیں گے اللہ تعالیٰ سے سلام سلامتی کی دعا سلام وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے اجرن ثواب کریمن بہت زیادہ کریمن بہت اچھا کریمن اچھا یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہم نے ارسلناکا بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر ومبشرن خوشخبری دینے والا ونذیرن اور ڈرانے والا وداعین اور بلانے والا الی اللہ اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے بِإِذْنِهِ اس کی توفیق سے وسراجن اور چراغ منیرن روشن وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے مومنوں کو بِأَنَّ یہ کہ بے شک لہم ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے فضل کبیرن بہت بڑا ولا تطع الکافرین اور کافروں کی اطاعت نہ کیجیے والمنافقین اور نہ منافقوں کی ودع اور چھوڑ دیجیے اذاہم ان کی تکلیفوں کو وتوکل علی اللہ ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کو وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجیے وکفی باللہ وکیلا اور کافی اللہ تعالیٰ کا رسول یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اذا جب نکحتم تم نکاح کرو المؤمنات مومنہ عورتوں سے ثم پھر طلقتموہن تم انہیں طلاق دے دو من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا ہے فما لکم نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان پر من عدت کوئی عدت تعتدونہا جسے تم شمار کرتے ہو فمتعوہن انہیں کچھ ساز و سامان دے دو وسرحوہن اور ان کو آزاد کرو سراحن آزاد کرنا جمیلاً اچھے طریقے سے یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہم نے احللنا حلال کر دی لگا آپ کے لیے ازواجک آپ کی بیویاں اللاتی وہ آتیتا جن کو آپ نے دے دیا اجورہن مہر ان کا وما ملکت یمینوں کا اور وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں وما ملکت یمینوں کا اور آپ کی لونڈیاں کنیزیں مما وہ افاء اللہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دلوائی ہیں ہاتھ لگائیں علیہ کا آپ کے وبنات عمک اور آپ کے چچا کی بیٹیاں وبنات عماتک اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں وبنات خالک اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں وبنات خالاتک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللاتی وہ ہاجرنا جنہوں نے ہجرت کی ہے ماں کا آپ کے ساتھ وامراتن اور وہ عورت مؤمنتن جو مومن ہے ان وہابت اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے تحفہ کر دیتی ہے نفسہ اپنے آپ کو للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ارادہ اگر چاہتا ہے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنکحھا کہ اس سے نکاح کر لیں خالصۃ لک یہ صرف آپ کے لیے ہے من دون المؤمنین باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے قد علمنا یقیناً ہم جانتے ہیں ما فرضنا جو ہم نے مقرر کیا علیہم ان پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں مہر وما ملکت ایمانہم اور وہ کنیزیں جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں لکیلا تاکہ نہ ہو یکونا کوئی لکیلا یکونا تاکہ نہ ہو علیہ کا آپ پر حرجن کوئی تنگی کوئی حرج وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا رحیماً رحم کرنے والا ترجی آپ ملتوی کریں آپ پیچھے کر دیں آپ مؤخر کر دیں منتشا جس کو چاہیں منہن ان میں سے وَتُؤْوِي اور اپنے پاس جگہ دیں الیہ کا اپنے پاس منتشا جس کو آپ چاہیں وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جسے آپ چاہیں ممن ان میں سے ازلتا جس کو آپ نے الگ کر دیا ہو فلا جناح علیہ تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ قریب ہے ان تقر اعینہن کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں ولا يحزن وہ غمگین نہ ہوں ويرضين اور وہ راضی رہیں بما آتيتهن ان چیزوں پر جو آپ نے ان کو دے دیے کلہن ساری کی ساری واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ علیما حلیما اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا اور بردبار لا یحل لک النساء آپ کے لیے حلال نہیں ہے عورتیں من بعد اس کے بعد یعنی یہ جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولا تبدل بہن اور نہ ہی ان کا تبدیل کرنا آپ کے لیے جائز ہے من ازواج بیویوں میں سے ولو اعجبک حسنہن اگرچہ ان کا حسن آپ کو بھلا ہی لگے الا ما ملکت یمینک ہاں البتہ باندیاں اور کنیزیں آپ رکھ سکتے ہیں وکان اللہ ہے اللہ رب العزت علی کل شیء ہر چیز پر رقیبا نگہبان اور نگران
الکلمات و تراکیب بکرتم و اصیلا، صبح و شام، یلقونا وہ ملیں گے، تعتدونا تم عدت پوری کرتے ہو، ان یستنکحا کہ وہ نکاح کرے، تؤوی تو اپنے پاس جگہ دے، تو اپنے پاس جگہ دے، اور ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تحیتاً تحفہ دعا، سراج منیرہ روشن چراغ، وہابت اس نے ہبا کی، ترجی آپ ملتوی کریں، آپ مؤخر کریں، آپ پیچھے کر دیں، یہ معنی ہے ترجی، یہ ترجی ارجاء سے ہے۔ آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں ایک کمپوزنگ کی تھوڑی سی غلطی آپ اسے دیکھ لیں، میں نے اسے انڈر لائن کیا ہے، یہاں ترجی کا معنی لکھا ہوا ہے تو چاہے، یہ اصل میں منتشا کا معنی ہے، تو چاہے، منتشا جسے تو چاہے، ترجی کا یہ معنی نہیں، یہ کمپوزر کی غلطی سے اس کا معنی جو ہے وہ تو چاہے لکھ دیا گیا ہے، اور بعد میں اصلاح نہیں ہوئی ابھی تک، تو آپ نے اس کا ٹھیک معنی اور مطلب اپنے پاس نوٹ کرنا ہے۔ ترجی کا معنی ہے جسے آپ ملتوی کر دیں، جسے آپ پیچھے کر دیں، یعنی نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے عورتوں کی باری نہیں ہے، ترجی منتشا تو بھی منتشا، جس کو چاہیں آپ ان کے حجرے میں جائیں، آپ کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ترجی کا معنی کمپوزر کی غلطی سے ہے۔ تاہم ایک بات ہے کہ چونکہ آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر امتحان میں یہ آ جاتا ہے تو آپ اصل معنی لکھنے کے ساتھ وضاحت بھی کر دیں کہ کتاب میں کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے اس کا معنی جسے تو چاہے لکھ دیا گیا ہے، جو کہ درست نہیں۔ اگر آپ یہ نوٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لکیر کا فقیر میری طرح چیک کرتا رہے، وہ آپ کو غلط سمجھے اور جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اسے درست سمجھنے لگ جائے۔ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے کبھی بولنے میں غلط بولتا ہے، کبھی لکھنے میں غلط لکھتا ہے، تو انسان تو خطا کا پتلا ہے، تاہم خطاؤں کو درست کرنا بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو ترجی کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ ملتوی کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف کتاب ہی اسٹوڈنٹس کے لیے کافی نہیں، استاد ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت ساری آپ کو ویڈیوز ملیں گی، بہت سارے آن لائن کلاسز آپ کو ملیں گی، جہاں سے آپ استفادہ کر کے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو استاد کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ استاد وہ شخصیت ہے جو کبھی بھی انسان کی زندگی سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں استاد نہیں، ان کی زندگی میں کوئی کامیابی نہیں، چاہے وہ باضابطہ استاد ہو، چاہے وہ بے ضابطہ استاد ہو۔ تو جی، بے ضابطہ استاد سے باضابطہ استاد سے مطلب اسکول کالج کی کلاس کا استاد، بے ضابطہ باہر زندگی کے ماحول میں، وہ تمہارا دوست بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں شریک بھی ہو سکتا ہے، کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کولیگ بھی ہو سکتا ہے، انسان جس سے سیکھتا ہے وہی اس کا استاد بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آتے ہیں الکلمات و تراکیب، کہاں ازلتا تو نے الگ رکھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 4 نمبر پر مقام رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم صرف اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ خدا کے بعد مقام اللہ رب العزت کا ہے، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، اس کی اور تفصیل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ کے مقام کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس کیا دنیا میں کوئی ترازو موجود ہی نہیں ہے۔ بس یہی ہے مخلوق میں سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کا مقام نہیں ہے، شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے مقام پہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے مقام کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تاہم ان آیات مبارکہ میں آپ سے ان کے 5 مقام بیان ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ پہلا مقام آپ شاہد ہیں، دوسرا مقام مبشر ہے، تیسرا مقام نذیر ہے، چوتھا مقام داعی اللہ ہے، 5واں مقام سراج منیر ہے۔ پہلا مقام شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا، امت کی تبلیغ کی گواہی دینے والا، انبیاء کی صداقت کی گواہی دینے والا، اپنی امت محمدیہ کی صداقت کی گواہی دینے والا، اسلام کے عقائد کی گواہی دینے والا، اقرار کرانے والا شاہد۔ مبشر خوشخبری دینے والا، اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا،
کافروں کو دنیا میں اللہ کے عذاب سے اور آخرت میں دائمی عذاب سے ڈرانے والا، برے انجام سے بچانے والا اور ڈرانے والا نذیر، ایسا نذیر جس کے بیان میں، جس کی جد و جہد اور کوشش میں محبت موجود ہو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ رسول اللہ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، کوئی سیاسی پلان نہیں تھا، کوئی تجارتی مقصد نہیں تھا، کوئی اپنا مفادی مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانے کے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور پانچویں مقام سراج منیر، سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیر روشن کو کہتے ہیں، روشن چراغ، سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن۔ سراج منیر، سورج اور چاند کی ضیاء پاشیاں اور چاندنی صرف ظاہری دنیا کے اوپر اپنا اثر چھوڑتی ہے مخصوص وقت تک۔ رسول اللہ کی ضیاء پاشیاں، رسول اللہ کی چمک، رسول اللہ کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، سراج منیر، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں راسخ ہونے والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سراج منیر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہیں۔ پانچویں چیز ہے کہ طلاق کا خاص ہوتا ہے۔ طلاق کیسے کہتے ہیں؟ طلاق جدائی، رشتہ نکاح کے ذریعے سے خاوند اور بیوی کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، طلاق کے ذریعے سے اس تعلق کو توڑ دیا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے خاوند اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ نکاح ہے۔ اس تعلق کو توڑ دینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان زندگی کے سفر کا شریک بنتا ہے ایک دوسرے کا، طلاق کی وجہ سے یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کی ایک مخصوص قسم ان آیات مبارکہ میں بیان ہے اور اس کا حکم ہے، اور وہ مخصوص قسم یہ ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تو طلاق دے دو۔ اسے کہتے ہیں طلاق غیر مدخول بہا، یا طلاق قبل از رخصتی، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے، اب اس صورت میں عدت نہیں ہے۔ طلاق نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی ہوئی ہے، طلاق ہوئی ہے تو 3 ماہواری اور 3 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد پھر جا کے نیا نکاح کرنا ہوگا، اس کو عدت کہتے ہیں۔ طلاق کے بعد مطلقہ یا خامند کی وفات کے بعد بیوہ مخصوص جو مدت گزارتی ہے اسے عدت کہتے ہیں۔ عدت کی مختلف اقسام ہیں جو الگ سے لیکچر کے اندر آئیں گی۔ تو عدت وہ وقت ہے جسے مطلقہ گزارتی ہے اور اس کے لیے وہ وقت گزارنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نکاح نہیں ہوتا، یا بیوہ گزارتی ہے سوگ کے طور پر بھی اور عدت کے طور پر بھی۔ اس جب تک پوری نہ ہو تو نئی جگہ پہ عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے، تو اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ مخصوص حکم یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور اس کو رخصتی سے پہلے طلاق مل گئی ہو تو وہ عدت نہیں گزارے گی، اس کا مہر نصف ہوگا۔ جو مہر مقرر ہے مثلا ₹1,00,000 مہر تھا تو 50,000 بنے گا، مہر نصف ہوگا۔ نمبر 3، اس کو متاع معروف ملے گا، یعنی خامد اپنی استطاعت کے مطابق اسے کچھ تحفہ دے دے، کچھ کپڑے دے دے، کچھ جیولری دے دے، کچھ سامان دے دے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ میسج جائے کہ اسلام نے 2 لوگوں کو جوڑا تھا آپس میں خوشگوار موڈ میں، خوشگوار ماحول میں، ان دونوں کا ایک ساتھ چلنا محال ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، تو اب ان 2 کو الگ کیا گیا ہے خوشگوار موڈ کے اندر، اور الگ کیا گیا ہے ان دونوں کو جو ہے اچھے ماحول کے اندر ان دونوں کو الگ کیا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کی دلجوئی کے لیے، ورنہ متاع معروف جو ہے وہ طلاق کا کوئی نعم البدل کے طور پر نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، عدت شمار نہیں ہوگی، مال نصف ہوگا اور عورت کو متاع معروف ملے گا۔ یہ 3 پوائنٹ اس جگہ پر آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط کیا تھے؟ ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کچھ اللہ رب العزت نے خاص مقامات رکھے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے۔ اس مقام کی وجہ سے ایک حکمت کے تحت، ایک ضرورت کے تحت جو خصوصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضوابط ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز تعدد ازدواج،
عام امتی کو ایک شادی کرنے کا حکم ہے، طاقت ہے تو 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی نہیں تھی۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 بیویوں کا ذکر، بعض میں 13 کا ذکر، اور بعض میں 11 کا ذکر، اور بعض میں 9 کا۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور کنیزوں کو شمار کیا جائے تو 15 تھیں، اور وہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر برکت کے اصول کے لیے، نسبت کے لیے جو نکاح کیا، ان 2 کو بھی شمار کریں تو پھر یہ 13 اور 15 کی تعداد بن جاتی ہے۔ تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی خصوصیت تھی جو عام امتی کو اجازت نہیں تھی، اور اس کی بہت ساری مصلحتیں تھیں۔ ان میں سے ایک مصلحت یہ تھی کہ عورتوں کا جو دین ہے وہ عورتوں سے پھیلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو معاملات ہیں، آپ کی ازدواج دیکھیں گی، آپ کے ازواج مطہرات دیکھیں گی، امت کی مائیں دیکھیں گی، امہات المومنین دیکھیں گی، اور اسے امت تک پہنچائیں گی۔ ہمارے پاس جو نصف دین آیا ہے وہ امہات المومنین ہی سے ہو کر آیا ہے، یہ اس کی حکمت تھی۔ ایک تعدد ازدواج، دوسری صرف مسلمان عورت سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ عام مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ وہ یہودی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، عیسائی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کو صرف مسلمان عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ تیسری پابندی، مسلمان عورت میں صرف وہ عورت جو ہجرت کی ہو، جس سے مہاجر عورت کے ساتھ نکاح، عام مسلمان کے لیے یہ پابندی نہیں تھی۔ چوتھا خاص ضابطہ اور حکم کہ بغیر مہر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں 2 شرطیں، ایک تو عورت خود پیش کرے کہ میں بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رعایت دی گئی تھی کہ بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ عام امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر ادا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رعایت کو اپنے حق میں کبھی استعمال نہیں کیا۔ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے، آپ نے ہمیشہ مہر ادا کیا ہے۔ اور 5ویں چیز، باری مقرر کرنے کی پابندی نہیں۔ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، عام امتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان میں باری مقرر کرے۔ ایک رات ایک بیوی کے پاس ہے تو دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، تیسرے دن تیسری بیوی کے حجرے میں، چوتھے دن چوتھی بیوی کے حجرے میں، یا ایک کے پاس 1 ہفتہ گزارا ہے تو لازمی دوسری کے پاس 1 ہفتہ گزارے، ایک کے پاس جتنا وقت گزارا ہے اتنا ہی وقت دوسری کے پاس گزارنا بھی ضروری ہے۔ یہ عدل اور انصاف لازمی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی اٹھا لی گی کہ آپ جب چاہیں جس کے پاس جائیں، جس کے حجرے میں جائیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے تاکہ امہات المومنین کے دل ٹھنڈے رہیں، ان کی آنکھیں میٹھی رہیں، ان کے دلوں میں یہ بات نہ آئے کہ کسی دوسری کے ساتھ محبت زیادہ ہے، رسول اللہ وہاں زیادہ کیوں جاتے ہیں، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم سے ناراضگی ہوگی۔ نہیں، پہلے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ کی مرضی پر یہ چیز منحصر ہے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے رہیں، یہ حکمت تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو بھی اپنے حق میں نہیں استعمال کیا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے رہے۔ تو یہ نکاح کے خصوصی طور پر جو 5 احکام ہیں، انہیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ آخر میں ایک ہوم ورک ہے اور ایک MCQs ہیں آپ کے، ان MCQs کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے، کو ساتھ لے کر چلنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی ہے۔ 2 شارٹ کوسچن آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب بیان کریں۔ میرے خیال سے اس کی 5-6 ہیڈنگ بن جائیں گی، ایک رسول اللہ کا مقام، اور پھر اس کے بعد 5 ہیڈنگ بن جائیں گی، اور ایک اوپر ذیلی ہیڈنگ، اوپر مین ہیڈنگ آ جائے گی۔ دوسرا سوال ہے طلاق کا خاص حکم، بلکہ 3 شارٹ کوسچن ہوں گے۔ طلاق کا خاص حکم جو اس سبق میں بیان ہوا ہے اسے نوٹ کریں۔ اور تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط جو ہیں انہیں تحریر کیجیے۔ یہ 3 شارٹ کوسچن آپ نے میرے لیکچر سے نوٹ کر کے اسے ضبط تحریر کرنا ہے، زیب و زینت کرتاس بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا فہما کاملا رزقا حلالا طیبا واسعا وعملا متقبلا۔